والجنة للمواهبين والنار للملحدين والعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أظهر الله عنه الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. رمضان المبارک کا یہ مہینہ آہستہ آہستہ اپنی منزلوں کو طے کر کے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ابھی بھی چند دن ہیں کہ جس میں ہم بارگاہ سمدیت میں اپنے لیے طلب حاجات اور بالخصوص طلب مغفرت کر لیتے ہیں. ایک حدیث کے مفہومی الفاظ یہ ہیں کہ وہ شخص بدبخت ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے. وہ شخص بدبخت ہے جسے بڑھاپے کی حالت میں اس کے والدین ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس شخص کو بھی بدبخت کہا گیا کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھ سکے. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا کو ہے کہ بقیہ چند ایام بھی جو کہ ماہ رمضان بھی ہیں، اس کے فیوز و برکات میں سے پروردگار اعظم ہمیں حصہ کثیر عطا فرمائے. اور اس ماہ مبارک میں ہمارے جس مومن بھائی اور جس مومنہ بہن نے جو بھی خدمت انجام دی ہے، افطار و سحر کے عنوان سے، عبادات کے عنوان سے، صائم النہار قائم اللیل کے حوالے سے، پروردگار عالم ان تمام زحمات کو، خدمات کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. تاریخ نے تقریباً ہر دور میں ہی ستم ظریفی کی ہے، کیونکہ تاریخ لکھوانے والے اور ہوا. ظاہر ہے کہ ہمارا جو یہاں کا ماحول ہے اس میں اگر آپ غور کیجیے تو
تاریخ اپنی مرضی سے لکھوائی جاتی ہے، یعنی پست کو بالا اور بالا کو پست کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات اب سے ہی نہیں ہے، جب سے انسان کے دماغ میں شہرت پسندی کا سودا سمایا اس وقت سے ہی یہ بات جو ہے یہ چلی آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بات میں نے اس لیے بھی کہی کہ اگر ہم اوائل اسلام کا مطالعہ کریں یا مشاہدہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے با وفا اصحاب تھے وہ کتنے منظر عام پر آئے اور کتنوں کو تاریخ نے پس پش ڈالا. ابھی دیکھیے گا کہ اوائل اسلام میں جبکہ مکہ میں اسلام بہت آہستہ آہستہ گھر گھر پہنچ رہا تھا، بہت آہستہ آہستہ چھپ چھپ کر لوگ اللہ کے رسول کی باتیں سننے جائے گا کہ انہیں اسی گروپ میں جتنے بھی لوگ تھے، جو لوگ بھی رسول کی باتیں سن رہے تھے، ان میں اکثریت جوانوں کی تھی، اکثریت کمزوروں کی تھی، ناتوانوں کی تھی، دوسرے معنی میں غلاموں کی تھی، جو معاشرے میں روزگار زمانہ کی چکیوں میں پس رہے تھے. روزگار یعنی خود روزگار کا مطلب ہی زمانہ ہے، یعنی جو مصائب روزگار میں پس رہے ہیں ان لوگوں میں زیادہ اکثریت تھی. ان میں سے ایک شخص چھپتا ہوا رات کو نکل آتا ہے، گھر والے دروازہ کھولتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں کہ تو پھر انہی کی باتیں سن کر آیا ہے. جب دروازہ کھولتے ہیں اسی اسنا میں تاق میں رکھا ہوا بت زمین پر گرتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اب وہ جو ماں باپ ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی توہین ہو گئی، بت ٹوٹ گیا. اور دیکھتے رہی حرکتوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر غضبناک ہو جائے، تو وہ جوان میں ایک جملہ کہتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کسے اپنا خدا بنا رہے ہیں جو طاق سے نکل کر زمین پہ گر کر ٹوٹ گیا، جو اپنی بقا میں بھی خود کو نہیں بچا سکا، آپ اس سے امید لگائے ہوئے ہیں. یعنی جس کی بقا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو سنبھال کے رکھیں تو وہ باقی رہے گا، اور وہ گر کے ٹوٹ کے جو خود کو بھی نہیں بچا سکا ٹوٹنے سے، اب اس کی حفاظت کرتے ہیں. بہرحال یہ بات ان کی ذہن میں آئی، سمجھ میں آئی، اور اس طریقے سے ماں اور باپ بھی ہلکا لوگوں سے اسلام ہو گئے. یہ وہ سابقین و اولین ہیں کہ جن کا تاریخ نے اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے شہید بھی یہی ماں اور باپ بنے. آپ کے اذہان منتقل ہو گئے ہوں گے میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت عمار یہ وہ جوان ہے کہ جنہوں نے اپنے والدین کو مسلمان کیا، اور یاسر اور ان کی اہلیہ یہ اوائل جو پہلے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں شامل ہوئے. اور جس وقت مکے میں ان پر سختیاں کی گئیں تو انتہائی بے دردی کے ساتھ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. یہ عمار ایسے والدین کے فرزند ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن تاریخ میں ان کا کیا مقام ہے، انہیں کس انداز میں بیان کیا جاتا ہے، انہیں کتنے منظر عام پر لایا جاتا ہے، ان سے منسوب کتنی احادیث ہم تک پہنچائی گئیں، یہ ہمیں بہت مشکل سے ڈھونڈنا اور تلاش کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ جسے انہوں نے پس پوچھ ڈال دیا یا کسی وجہ سے اہمیت نہیں دی یا تاریخ کے سامنے نہیں لائے، اس کے پیچھے کوئی ایسی بات پوشیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پس پوچھ ڈالا گیا، پس پردہ ڈالا گیا، چھپایا گیا. اس لیے
کہ یہی عمار جب ہجرت کر کے رسول کے ساتھ مدینہ تشریف لے آتے ہیں، یا جب رسول نے اپنے اصحاب کو مدینہ کی طرف بھیجا تھا اس وقت مدینہ تشریف لے آتے ہیں، اصحاب کے مجمع میں اللہ کے رسول ایک ارشاد فرماتے ہیں، یا عمار قد تقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ میں پوری تفسیر موجود ہے۔ اب چونکہ لفظ کہا گیا باغی گروہ، ایک باغی گروہ جو ہے وہ تمہیں قتل کرے گا، ظاہر ہے اصحاب کا مجمع موجود ہے۔ اب انہیں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمار نے شہید ہونا ہے، اور انہیں قتل بھی کون کرے گا؟ ایک باغی گروہ کرے گا۔ آپ نے اس باغی گروہ کی نشاندہی نہیں کی، اور یہی سلسلہ چلتے چلتے جب جنگ صفین تک پہنچا تو اس وقت بھی اس وقت کے حوالے سے یا تاریخ نے جنہیں اکابر صحابہ کہا، وہ تذبذب کا شکار تھے کہ ہم کس کا ساتھ دیں، کیونکہ اس وقت تک اندازہ لگا لیجئے کہ جنگ صفین موجود ہے، مولا کائنات موجود ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ ایک طرف موجود ہیں، اور خلیفہ کے مقابلے میں خلیفہ نہ ماننے والا آ رہا ہے۔ اس وقت بھی اس وقت کے افراد کی ذہنی پستی یہ تھی کہ وہ حق و باطل میں امتیاز نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ حق خود موجود تھا۔ تو آج جبکہ حق آنکھوں سے اوجھل ہے تو حق و باطل میں امتیاز تو اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ اس وقت کے لوگ کس طریقے سے حق و باطل کی اہمیت کا اندازہ لگاتے اور کیسے ان کو پہچانتے۔ تو اب وہاں پر وہ لوگ جو پریشان تھے کہ ہم کس کا ساتھ دیں، ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ دیکھ لو عمار کس کے ساتھ ہے، جس گروہ میں عمار ہیں آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جو دیکھا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے گروہ میں ہیں۔ اب تو معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا، کیونکہ اب حدیث نبوی ذہن میں آ گئی ہے۔ کہ ایک بات کہتا چلوں، علامہ علی نقی اعلی مقامہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے ایسے فرامین رسول تاریخ میں ثبت ہو گئے کہ جس میں بظاہر اہل بیت کی کوئی تعریف دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ محو نہیں ہوئے، وہ بچ کر پہنچ گئے، اور اس لیے بچ کر پہنچے کہ اس میں کوئی بظاہر اہل بیت کی تعریف دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن بعد کے آنے والے زمانے نے اس بات کو واضح کیا، اور حالات نے اس بات کو واضح کیا کہ جن میں بظاہر اہل بیت کی تعریف دکھائی نہیں دے رہی تھی انہی میں اہل بیت کی تعریف مضمر تھی، چھپی ہوئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے جب کہا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، چونکہ باغی گروہ کی نشاندہی نہیں تھی، لہٰذا یہ فرمان تمام اصحاب نبی تک پہنچ گیا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار جو ہے باغی گروہ کے ہاتھوں مارے جائیں گے، لہٰذا چونکہ باغی گروہ کی نشاندہی نہیں تھی اس لیے وہ فرمان پہنچ گیا۔ اگر جو اس باغی گروہ کی نشاندہی ہوتی تو شاید یہ فرمان بھی ہم تک نہ پہنچ پاتا، لیکن جب یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور پھر وہاں پر صفین میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ باغی گروہ کون ہے۔ ایک بہت بڑے رائٹر بھی ہیں، مولانا بھی ہے، پاکستان میں ان کا بہت بڑا نام ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ بلکہ سمجھ کے لیجئے حقیقت ہی یہی ہے کہ جنہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی، یعنی ابو الاعلیٰ مودودی، بڑی شورا افاق کتاب ہے ان کی، خلافت و ملوکیت، اکثر ہمارے احباب نے پڑھی بھی ہوگی، بازار میں بڑی آرام سے مل جاتی ہے، کوئی اتنی مشکل سے نہیں ملتی۔ اس میں یہ واقعہ اس میں یہ موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمار لشکر حاکم شام کے ذریعے سے شہید ہوئے ہیں اور یہ شور مچ گیا کہ عمار قتل کر دیے گئے، تو بہت سے اصحاب جو تھے وہ اس بات پہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باغی گروہ کی نشاندہی ہوگی کہ باغی گروہ کو کیا عمار نے تو شہید کر دیے۔ یہ بات پھر آگے بھی شام تک بھی پہنچی، انہوں نے کہا بھائی اب تو تمہاری نشاندہی واضح ہو گئی،
علی ہیں، نہ علی ہمارے مقابلے میں لاتے اور نہ ہم مارے جاتے. یہی بات وہاں سے گھومتی ہوئی پھر مولا علی کے خیموں تک پہنچ گئی کہ جناب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ عمار کو میدان جنگ میں لاتے اور نہ وہ مارے جاتے، یہ تو آپ کی وجہ سے وہ مارے گئے ہیں. تو اس پہ مولا مسکرائے اور آپ نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت حمزہ کے قاتل پھر رسول ہوئے، نہ وہ جنگ احد میں لے کے جاتے نہ وہ شہید ہوئے. صلوات پڑھیں محمد. تمہارا تاریخ میں ایسی بہت سی ہستیاں موجود ہیں کہ جنہیں چھپا دیا گیا، بیان نہیں کیا گیا. یہ ایک صحابی رسول. میں نے یہ جو گفتگو چھیڑی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب ہمیں ایک بار پھر اپنے موضوعات میں ان ہستیوں کو شامل کرنا ہوگا کہ جنہیں بلایا جا رہا ہے، فراموش کیا جا رہا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ جو ایسے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہیں کیوں نظروں سے اوجھل کیا جا رہا ہے اور کیوں ان کو بیان نہیں کیا جاتا. تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہمیں ملتا ہے کہ جس کا تعلق بھی کسی حوالے سے بھی محبت محمد و آل محمد کے حوالے سے اہل بیت سے ملتا ہے تو دشمنی اہل بیت اتنی سنگین اپنے دلوں میں انہوں نے بٹھا لی کہ جو بھی اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسے بلا دیا جاتا ہے، اسے دور کر دیا جاتا ہے. مثلا ابھی آپ دیکھ لیجئے شام میں ایک ہستی کی قبر کی بے حرمتی کی گئی. نہ صرف یہ کہ ہستی کی بے حرمتی کی گئی بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جسد خاکی کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی. یعنی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آوائل یعنی بچپن سے بہت چھوٹے پن سے رسول کو دیکھ رہے تھے، رسول کے ساتھ تھے. یعنی جو بچے رسول کی زندگی میں پروان چڑھے اور جوانی کو پہنچے ان میں سے ایک حضرت حجر بن عدی بھی، جو رسول کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ بعد میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھی اصحاب میں شامل ہو گئے. اب چونکہ مولا کائنات کے اصحاب میں شامل ہو گئے تو صحابی رسول والا جو پہلو تھا اسے نظروں سے اوجھل کر دیا گیا. چونکہ علی کے صحابی ہو گئے لہذا اسے تاریخ میں سے نکال دیا جائے، یہ تاریخ میں ایسے بیان کیا جائے کہ جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں. اس صحابی رسول کی پرورش جہاں بچپنا رسول کے ساتھ گزرا ہو، جہاں بچپنے سے اہل بیت علیہ السلام کے در سے، گھر سے، افراد سے وابستہ ہوں، ان کی سیرت اور کردار یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ محبت محمد و آل محمد، بلکہ جو میں نے آیت عنوان قرار دی سورہ شورى کی کہ مودت محمد و آل محمد دل میں اتنی گھر کر گئی تھی کہ محمد و آل محمد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے. حضرت حجر بن ایک لفظ بھی جہاں کہیں ایسی بات کہیں ہو رہی ہوتی تھی فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور اہل بیت کا دفاع کرتے تھے. یہی کوفہ ہے کہ جہاں پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے. مغیرہ بن شعب اس وقت حاکم تھا، یہ منبر پر گیا اور اس نے جا کر کے حضرت ختمی مرتبت کے برادر مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کی. حضرت حجر بن عدی اور آپ کی جماعت جو آپ کا گروہ تھا اس سے برداشت نہیں ہوا اور حضرت حجر بن عدی کھڑے ہو گئے اور اس کو ٹوکا یہ تو غلط کہہ رہا ہے یہ، اور آپ نے مولا کائنات کی تعریف شروع کر دی. لیکن وہ جب نہیں باز آیا تو آپ ہی کے گروہ کے لوگوں نے اس شخص کو کنکر مار مار کے ممبر سے اتار دیا اور اسے دارالعمارہ میں جا کے پناہ لینی پڑی. یعنی اس طریقے سے آپ اہل
بیت علیہ السلام کا دفاع کرتے تھے، مولا کائنات کا دفاع کرتے تھے۔ کسی نے مغیرہ سے کہا کہ آپ اسے گرفتار کیوں نہیں کرواتے یا حاکم کو کیوں نہیں لکھتے؟ تو کہا کہ بھائی میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کہ ان کی جو قدر و منزلت تھی معاشرے میں نبی کے صحابی ہونے کی وجہ سے وہ اتنی مسلم تھی کہ کوئی بھی شخص حضرت حجر بن ابی حدی پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ان کی مسلم مسلم ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، میرے بعد والا کوئی آ کے اگر کرے تو کرے۔ اور اسی اثنا میں کچھ عرصے کے بعد یہ مغیرہ بن شعب جو ہے یہ دنیا سے رخصت ہوا تو زیاد بن ابی کو کوفے کا گورنر بنایا گیا۔ یہ شخص 6 مہینے کوفے میں رہتا تھا، 6 مہینے بصرے میں رہتا تھا، اور جب 6 مہینے بصرہ چلا جاتا تو اپنے جگہ پر اپنا جانشین کسی عمر نامی شخص کو جو اس کا عزیز تھا اس کو بنا کے چلا جاتا تھا۔ وہ بھی یہی کام کرتا تھا، وہ بھی یہی کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بلایا، توجہ چاہیے، اس نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ علی پر سب و شتم کرو، یہ حاکم کا حکم ہے۔ تو بڑا عجیب جملہ کہا حضرت حجر بن عدی نے، یہ سننے والا جملہ ہے، آپ نے عربی میں کہا ان الامیر امرانی، امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لعنت کروں علی پر۔ بہت توجہ چاہیے، ان الامیر امرانی ان العنا علیا، مجھے حاکم نے حکم دیا ہے کہ میں علی پر لعنت کروں، فلعنوہ لعنہ اللہ، تم بھی اس پر لعنت کرو اور اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ یعنی آپ نے ایسا زمانی جملہ کہا کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ آپ نے کہا کہ مجھے امیر نے یہ حکم دیا ہے کہ میں علی پر لعنت کروں تو تم بھی اس پر لعنت کرو اور اللہ کی بھی اس پر لعنت کرو۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے اتنے چاہنے والے تھے کہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ شان اہل بیت میں گستاخی کر سکے۔ سلام پڑھے محمد۔ اور اسی طریقے سے پھر عمر کو انہوں نے اور آپ کے گروہ نے منبر سے اتار دیا۔ ایسے اصحاب، لیکن جب یہ خبر زیاد بن ابی کو پہنچی، مولا آیا اور آنے کے بعد اس نے اس گروہ کو گرفتار کیا، حضرت حجر بن ابی۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تب گرفتار کر کے خبر جب بھیجی گئی حاکم کو کہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھی ادھر بھیج دو، لیکن شہادتوں کے ساتھ بھیجو، گواہیوں کے ساتھ بھیجو۔ تو اس وقت بھی ایسے ایسے حکما کے دسترخوان پر روٹیاں توڑنے والے تھے کہ جنہوں نے شہادت لکھی کہ جناب ہم نے انہیں برا بھلا کہتے ہوئے دیکھا، حاکم کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دیکھا، اور نہ معلوم کیا کیا باتیں جو ہے لکھی۔ تو جب اس نے زیاد بن ابی نے وہ ساری چیزیں دیکھی تو اس نے کہا ہاں یہ شہادت بہت زبردست ہے، اور دوستوں سے کہا، لوگوں سے کہا تم بھی ایسی شہادت لکھو، اور شہادتوں کے ساتھ حضرت حجر بن ابی کو حاکم شام کے پاس شام روانہ کر دیا۔ جب یہ گروہ عذرا نامی گاؤں کے پاس پہنچا، جو شام ہو کر کے آئے انہوں نے وہ مقام دیکھا ہوگا، مرج عذرا کے نام سے ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کا مزار مقدس تھا۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو حاکم نے اپنے سپاہی وہاں بھیج دیے، سپہ سالار کو بھیجا کہ جاؤ انہیں دیکھو اور انہیں وہیں پر روکو اور ان کی وہ شہادت دیکھو۔ تو دمشق بھی ان کو جانے نہیں دی گیا، بلکہ وہاں پر جب یہ سپاہی آئے تو انہی کے حضرت حجر بن ابی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص تھا، جب اس نے آتے ہوئے دیکھا سپہ سالار کو یا جو بھی بڑا فوجی افسر تھا، کہا کہ ہم میں سے آدھے جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے اور آدھے جو ہے مارے جائیں گے۔ اس نے پوچھا بھائی یہ کیسے؟ کہا کہ کیونکہ آنے والے کی ایک آنکھ خراب ہے۔ جب وہ آنے والا قریب آیا تو اس نے جب ڈرایا اور دھمکایا تو بہت سے لوگ جو کمزور ایمان کے تھے انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا اور خود کو خلاصی کروائی، لیکن جو محبان اہل بیت تھے جس میں حضرت حجر بن ابی اور آپ کا گروہ شامل تھا، انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہیں پر تحقیق کیے گئے، شہید کیے گئے اور اسی مقام پر دفن کیے گئے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت حجر کے سامنے آپ کے پیارے
جوان بیٹے کو شہید کیا گیا باپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر حضرت حجر میں یہ وہی جگہ تھی کہ جہاں پر آپ دیکھ لیجئے دشمنی علی کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب محبان اہل بیت کو قبروں میں بھی آرام ہے۔ بس آپ کی زحمت تمام کروں، مولا علی علیہ السلام کے ایام گزر چکے، یہ وہ محب علی تھے، یہ وہ تھے کہ جن کے دل میں مودت تھی، مودت جن میں تھی۔ یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ بہت سے حقائق جو ہیں وہ مسخ کر کے پیش کیے گئے، یا بہت سے حقائق بیان ہی نہیں کیے تاریخ۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف جو سازش تیار ہوئی تھی، تو آپ دیکھیں کس صفائی کے ساتھ سازش تیار کرنے والوں کو بچایا گیا۔ یہ بہت بڑی سازش تھی۔ تاریخ یہ بیان کرتی ہے، کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جب صفین کے معرکے کے بعد اور جب حکم کا وہ مسئلہ حل ہو گیا، جو جیسا بھی ہوا، اس کے بعد ایک گروہ وہاں سے نکلا جس کے ساتھ مولا کائنات نے نہروان میں جنگ کی، جنہیں خارجی کہتے ہیں، یعنی مولا کائنات کے دشمن۔ اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا لا حکم الا للہ، کہ کوئی حکم نہیں سوائے اللہ کے حکم کے۔ نجم العاقہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں، مولا نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں، میں کب اس بات کا منکر ہوں کہ کوئی حکم نہیں سوائے اللہ کے حکم کے، لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے حکم کو رائج کرنے کے لیے کوئی حاکم بھی چاہیے یا نہیں، کسی کو حاکم ماننا پڑے گا یا نہیں۔ اور پھر آپ نے اس مقام پر فرمایا یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں لا حکم الا للہ، کہ کوئی حکم نہیں سوائے اللہ کے، کلمۃ حق، کلمہ تو حق ہے، کلمہ تو ٹھیک ہے، یراد بہل باطل، لیکن اس حق کلمے کے ذریعے ان کا ارادہ باطل کا ہے، یہ باطل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات نے ان سے جنگ کی، اور یہ کہہ کر جنگ کی کہ میرے لشکر کے 9 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے، اور ان کے لشکر سے 9 سے کم بچیں گے نہیں، یعنی باقی سب مارے جائیں گے، کم از کم 10,000 کا لشکر تھا ان کا جن کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ تو ظاہر ہے جو شکست خوردہ تھے، جو زخم کھائے ہوئے تھے، وہ مولا کائنات کو کہاں برداشت کرتے۔ اب تاریخ نے یہ ستم زری بھی کی، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے مکے میں یہ میٹنگ کی کہ اس وقت اگر اسلام میں کوئی خرابی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو وہ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہے، یا حاکم شام کی وجہ سے، یہ دونوں اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا جی آپ تیسرا فرد بھول گئے، تیسرا آدمی جو ہے وہ گورنر مصر ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ہے۔ کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان تینوں سے کے وجود سے، معاذ اللہ میں یہ کہوں گا چونکہ علی بھی شامل ہے، کہ ان سے جو ہے مسلمانوں کو خلاصی کرایا جائے، یعنی ان تینوں کو ختم کر دیا جائے۔ اب آپ دیکھیے عبد الرحمن ابن ملجم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ مولا کائنات کو شہید کرے۔ حجاج بن عبداللہ برق کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ حاکم شام جب پہنچے، اور ایک شخص ہے عمر بن بکر تمیمی، اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ مصر میں جا کر کے گورنر مصر کو ختم کرے۔ یہ تاریخ ہے۔ اب اس کے پیچھے سازش کیا ہے؟ سازش کیا ہے مجھے بتا دیجیے کہ یہ سازش ہے۔ اب اس سازش کا کیا لفظ کہتے ہیں؟ اس سازش کا بھانڈا وہاں پھوٹتا ہے کہ جس وقت حاکم شام تک جب حجاج بن عبداللہ برق پہنچتا ہے اور جانے کے بعد نماز میں ضرب لگاتا ہے تو وہ ضرب کسی ایسی جگہ پر نہیں لگاتا جس سے جان چلی جائے، بلکہ ضرب پاؤں پہ رکھتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان تینوں نے اپنی تلواریں خرید کر ان کو زہر میں بجھایا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں تو آپ سنتے ہیں، ان تینوں نے۔ تو جب وہاں پر زہر کا اثر ہوا تو تبھی انہوں نے نسخہ تبدیل
کیا، خیر وہ دوائیاں وغیرہ پلا کر کے وہ زخم تو بھر گیا، لیکن قاتل جو ہے، جو قتل کرنے آیا تھا، گرفتار ہو گیا. انہوں نے کہا اس کا سر اڑا دو. قتل کرنے آیا تھا، وہ اتنا سنگین قتل کہ تلوار بھی، زہر بھی. تو اس شخص نے کہا کہ اب دیکھیے یہاں پتہ چلے گا کہ سازش کس کی ہے. ان کا تم مجھے قتل نہ کرو، اگر میری جان کو امان دو تو میں تمہیں خوشخبری سناؤں. اچھا کیا خوشخبری ہے؟ کہا کہ تم میری جان کو امان دو تو میں تمہیں خوشخبری سناؤں. کیا؟ کہا کہ صرف میں ہی تمہیں مارنے نہیں آیا، آج ہی کی تاریخ میں کوفہ میں ایک شخص گیا ہوا ہے جو علی کو قتل کرے گا، جس سے تمہیں خوشی ہوگی. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سازش کہاں تیار ہو رہی تھی. کہا اچھا اس کو قید کر دیا جائے. اور روایت کے الفاظ یہ کہ جب بعد میں یہ بات پہنچی کہ علی کو شہید کر دیا گیا تو حاکم شام نے شکرانے کے طور پر اس شخص کو رہا کر دیا جس نے خود پر حملہ کیا تھا اس کو. اب دوسرا شخص جو ہے وہ جاتا ہے مصر، عمر بن بکر تمیمی مصر جاتا ہے. اب وہاں پر بھی پتہ چل جائے گا کہ سازش کے پیچھے کیا ہے، کہ جس کو قتل کرنے جا رہا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس کو یا تو پہچانتا نہیں ہے، اور اگر پہچانتا ہے تو اس کو بھی معلوم ہے کہ آج مجھے کوئی قتل کرنے آ رہا ہے. اس کو اس رات اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، لہٰذا وہ نماز پڑھانے ہی نہیں آتا، کسی اور کو بھیج دیتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے. تو یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ پیچھے کیا سازش تھی اس کو چھپایا. لیکن یہ شخص جو کوفہ پہنچا تھا شعبان کے مہینے میں، یہ سازش تیار ہوئی شعبان کے مہینے، اور طے یہ پایا کہ 19 رمضان کو یہ 3 حملے ہوئے جو نے 2 بیان کیا، کوئی 19 رمضان. اور ان میں سے عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی جو ذمہ داری سونپی گئی وہ یہی تھی کہ یہ 19 رمضان. یہ شخص شعبان کے مہینے میں، چونکہ مکہ میں یہ ساری سازش تیار ہو رہی تھی، تو سب سے نزدیک ترین علاقہ جو تھا وہ مکہ ہی تو تھا. یہ مکہ آ گیا، اور باقی یہ مکے سے جب نکلے ہیں تو سب سے پہلے جو راستہ ملا عبد الرحمن ابن ملجم کو، وہ کوفے کی طرف جانے کا راستہ تھا. سب سے پہلے یہ کوفہ پہنچا، اور اس کے بعد جو کوفے سے آگے بڑھے وہ شام، اور اس کے بعد پھر مصر. تو سب سے پہلے چونکہ یہ کوفہ آ گیا تھا تو اس کو تو بہت زیادہ وقت مل گیا. یہ گلیوں میں پھرا کرتا تھا. اس نے آ کر کے اپنا ٹھکانہ وہاں بنایا جہاں سب خارجیوں کا ٹھکانہ. یہاں ایک شخص کا اور بھی نام موجود ہے جس کا بعد میں کردار ہمیں سامنے آئے گا، محمد بن اشعث، جعدہ کا بھائی، جو مولا امام حسن کی قاتل ہے. وہ بھی اسے یہی ملا. خارجیوں کے گروپ میں اس نے اپنے آپ کو ٹھہرایا، اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، گلیوں میں کوفے کی پھرتا ہے. مولا کائنات کی نظر پڑتی ہے، اور آپ لوگوں سے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میرا قاتل جا رہا ہے. لوگوں کو نشاندہی کرتے ہیں یہ میرا قاتل ہے. اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ مولا آپ گرفتار کروا رہے ہیں تو آپ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اب اس سے فعل تو سرزد ہوا نہیں، جرم تو سرزد ہوا نہیں، تو میں گرفتار کیسے اس میں کرواؤں. دیگر حاکموں کو اگر قتل کیا گیا یا ان سے نفرت کی گئی وہ ان کے ظلم کی وجہ سے تھی، اور میرے مولا کو اگر شہید کیا گیا یا ان سے نفرت کی گئی وہ ان کے عدل کی وجہ سے تھی. یہ عدل ہے. تو کہا کہ یہ اس سے ابھی کچھ سرزد نہیں ہوا. ایک عالم دین بر صغیر کے جو فوت ہو گئے، تنظیم المکاتب بھی ایک بہت عرصے تک انہوں نے چلایا، غلام عسکری مرحوم، وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی ذمہ دار کتاب میں، کسی معتبر کتاب میں یہ جملہ پڑھا ہے کہ مولا کائنات ایک جملہ اور بھی کہا کرتے تھے. آپ کہتے جب کوئی کہتا تھا نا کہ آپ اس کو گرفتار کیوں نہیں کرواتے، تو آپ فرمایا کرتے تھے مجھے میرے رسول نے یہ خبر دی ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا قاتل ہوں. یہ بتایا گیا کہ یہ میرا قاتل ہے، نہیں کہا کہ میں اس کا قاتل. کئی مقامات پر کئی مرتبہ مولا نے اس سے بیعت لی ہے، بار بار بیعت لی ہے، لیکن جب یہ اس محلے میں پہنچا جو خارجیوں کا محلہ تھا اور وہیں پر وہ گھر بھی موجود تھا،
کہ جس میں وہ عورت رہتی ہے جس نے اس منصوبے کو مہمیز کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دونوں بھائی بھی خارجی گروپ میں شامل تھے، مولا علی کے ساتھ لڑتے لڑتے جنگ نہروان میں قتل ہوئے، تو اپنے بھائیوں کے مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد علی کی نفرت اس کے دل میں آ گئی، خود بھی خارجہ تھی جسے قدام کہا جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب اس کو دیکھا یہ اس کے عشق میں مبتلا ہوا، اس سے رشتہ ازدواج جوڑنا چاہا۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، کبھی تاریخ میں آپ نے سنا ہے کہ حق مہر ایسا بھی ہو 10,000 درہم اور بعضی روایتوں میں 30,000 درہم اور ایک کنیز اور ایک غلام، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب کا سر؟ جب اس نے یہ سنا کہ یہ علی ابن ابی طالب کا سر مانگ رہی ہے تو وہ خوش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی اسی راستے پر چل رہی ہے جس راستے پر میں چل رہا ہوں۔ اور اس مقام پر کہ جب علی ابن ابی طالب کے سر کی بات ہے، اس مقام پر اس نے کہا کہ یہ جو تو نے مجھ سے مہر مانگا ہے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس نے اسی خارجی گروپ میں سے ایک شبیب نامی شخص کو ان کے ساتھ کیا کہ یہ تمہاری مدد کرے گا اس کام میں، اور ساتھ ہی ایک اور غلام کو کہ جس کے دل میں خود قدام سے عقد کی خواہش تھی، جو اس کا عاشق تھا، وردان جس کا تاریخ نے نام بیان کیا ہے، اس کو بھی ساتھ کیا کہ یہ دونوں تمہاری مدد کریں گے اس معاملے میں۔ عزادار وہ رات آ گئی، وہ رات جو 19 رمضان کو۔ چند جملے بیان کرنے سے پہلے ایک فرمان رسول آپ تک پہنچاؤں کہ آپ نے اصحاب سے پوچھا تھا کہ شقی ترین شخص کون ہے دنیا کا؟ تو چونکہ اصحاب نے بتایا اور آپ نے چونکہ آپ کی تعلیمات میں بتا چکے تھے کہ آپ نے اس کو بیان کیا کہ سب سے شقی ترین شخص وہ ہے جس نے حضرت صالح نبی کی اونٹنی کو قتل کیا، اس کو پے کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد کائنات کا شقی ترین شخص کون ہے؟ اصحاب نے کہا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتائیے۔ کہا کہ صالح کی اونٹنی کو طے کرنے کے بعد اس شقی ترین شخص کے بعد سب سے شقی ترین شخص وہ ہے جو میرے بھائی علی کو شہید کرے، جو میرے بھائی یعنی عبد الرحمن ابن ملجم اپنے زمانے میں شقی ترین شخص ہے جو علی ابن ابی طالب کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ 19 رمضان کی رات ہے، رمضان تو گزر چکا۔ عزادارو، عموماً آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتا ہے، وہ جنازہ ویران ہوتا ہے جس کے سرانے رونے والی بیٹیاں ہوں۔ 18واں روزہ مولا کائنات نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہاں افطار کیا۔ آپ کے سامنے خوان لا کے رکھا گیا، ایک پیالے میں نمک، ایک میں دودھ ہے، جو ابھی کچھ روٹیاں ہیں۔ میرے مولا نے خوان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، بیٹی کیا تم نے اپنے بابا کو 2 غذاؤں کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ بیٹی نے چاہا کہ میں نمک کو ہٹا لوں، کہا کہ نہیں، دودھ لے جاؤ۔ نمک سے افطار کیا، پانی میں ڈبو کے مولا نے وہ روٹیاں تناول کی، عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ شب قدر کی رات ہے، مولا حجرہ عبادت میں عبادت کر رہے ہیں، اور کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، نہ تو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اور نہ ہی مجھ سے جھوٹ کہا گیا، یہ وہی رات ہے۔ تمام رات اسی اضطراب میں گزرتی ہے۔ حضرت
کلثوم فرماتی ہے کہ بابا آج آپ مسجد نہ جائیے، آج رات آپ کسی اور کو بھیج دیجیے نماز کے لیے۔ یہ کہ مختصر میں نے آپ کے سامنے یہ تاریخ بیان کی ہے، مصائب کے بہت سے باب ہیں بیچ میں، آپ نہ جائیے، آج کسی اور کو بھیج دیجیے نماز کے لیے۔ آپ نے کہا کہ جو تقدیر لکھی گئی وہ مٹ نہیں سکتی۔ مولا جانے کے لیے تیار ہوئے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے جس نے میرے مولا کو روکا ہے وہ گھر میں پلی ہوئی اور بطخیں ہیں، وہ مرغابیاں ہیں جنہوں نے میرے مولا کے دامن کو اپنی چونچ میں پکڑ لیا۔ اور بعضی روایات میں نے پڑھا ہے کہ صرف دامن کو نہیں پکڑا، مولا کے سامنے جا کے پر پھیلا لیے ہیں کہ مولا آج کی رات آپ مسجد نہ جائیں۔ تو مولا نے جب ان کو نالا و فریاد کرتے دیکھا اور کوئی روک رہا تھا تو آپ نے کہا انہیں نہیں روکو، انہیں شور مچانے دو، یہ مجھ پر موہا کر رہی ہیں، یہ مجھ پر گریہ کر رہی ہیں۔ اور دیکھو اے میری بیٹی، اگر ان کے دانے اور پانی کا بندوبست کر سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں زمین پر آزاد کر دینا، یہ اپنا دانا پانی خود ہی تلاش کر لیں گی۔ مولا آگے بڑھے، ابھی دروازے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ زنجیر در نے آپ کی ابا کو پکڑ لیا، اور روایت میں یہ آپ کے کمر کا پٹکا تھا، اس پہ زنجیر در پھنسی، آپ کا پٹکا کھل گیا، آپ نے پٹکے کو زنجیر در سے نکالا۔ وہ صرف جانور ہی نہیں تھے، پرندے ہی نہیں تھے، بلکہ در و دیوار منزلت امیر کو جانتے تھے، اپنے امام مبین کو پہچانتے تھے۔ عزادارو، اس وقت آپ نے پٹکے کو اپنی کمر میں کسا اور کسی شاعر کے شعر کو پڑھا کہ اپنی موت کے لیے اپنی کمر کو کس لو، یہ کہہ کر کے آپ مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ مشعلوں کو روشن کیا گیا، سوتے ہوئے کو علی نے جگایا۔ انہی سونے والوں میں عبد الرحمن ابن ملجم ملعون بھی ہے۔ جب آپ اس کے قریب گئے، اس کو الٹا لیٹے ہوئے دیکھا، کہا یہ تو کیسے لیٹا ہے؟ دائیں کروٹ لیٹ یا بائیں کروٹ لیٹ یا چت لیٹ کے یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یا مومنین کے طریقے سے لیٹ، یا حکماء کے طریقے سے لیٹ، جس طریقے سے تو لیٹا ہوا ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اٹھ، نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، میں جانتا ہوں تو کس مقصد کے لیے آیا ہے، اگر تو کہے تو میں تجھے بتاؤں کہ تو نے کیا چھپایا ہوا ہے۔ یہ الفاظ ہے میرے مولا ہے۔ اٹھ، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ عزیزان محترم، کسی عالم نے کیا خوب جملہ کہا، وہ علی جو اپنے قاتل کو اس حالت میں بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا اور نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، وہ اپنے ماننے والے کو، اپنا نام لینے والے کو بے نمازی کیسے برداشت کرے گا؟ اور جس مقصد کے لیے آیا ہے تیار ہو جا۔ شبیب بھی اس ملعون کے ساتھ موجود ہے، وردان ملعون بھی اس شقی کے ساتھ موجود ہے۔ عزیزان محترم، بام مسجد پر مولا جاتے ہیں، گلدستہ امام پر جا کر کے، گلدستہ اذان پر جا کر کے آپ اذان کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ کے الفاظ ہیں، جس وقت میرے مولا نے اذان دی ہے مسجد کوفہ سے، کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں میرے مولا کی آواز نہ پہنچی، ہر جگہ میرے مولا کی آواز پہنچ رہی تھی اذان کی۔ آپ نیچے آئے، مسجد کے بام سے نیچے آئے، اور آنے کے بعد آپ نے صبح کے نفل پڑھنا شروع کیے۔ پہلی رکعت کا ابھی دوسرا ہی سجدہ ہے کہ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلے شبیب نے وار کیا جو ستون مسجد سے ٹکرایا، اس کے فوراً ہی بعد اس ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے ایک ایسا وار کیا ہے اور سر اقدس پر اس جگہ وار لگا ہے جہاں پر جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود کا وار میرے مولا نے روکا تھا، اور روکتے روکتے عمر بن عبد ود کی تلوار لگی تھی اور وہاں پر آپ کو زخم آیا تھا۔ اسی مقام پر میرے مولا کے جب یہ ضرب لگی ہے تو اس مقام پر میرے مولا نے ضرب کھا کر کے یہ جملہ کہا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کہہ کر کے محراب مسجد کی مٹی اٹھا رہے ہیں اور اپنے سر میں ڈالتے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے جا رہے ہیں اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ عزادارو، ادھر تو مولا نے یہ جملہ کہا، ادھر کوفے میں ایک صدا بلند ہوئی، کوفے میں ایک صدا بلند ہوئی، قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، ارکان ہدایت گر گئے اور بیت الوسطی ٹوٹ گئی۔ گھر گھر میں مولا کی قتل کی یہ خبر پہنچ گئی۔ یہ خبر کون دے رہا تھا؟ یہ جبرائیل امین تھے جو مولا کی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ جب یہ آوازیں حضرت زینب ام کلثوم کے کانوں تک پہنچ
पहुंची, आपने इमाम हसन और इमाम हुसैन को मस्जिद की तरफ रवाना किया। ये तो चाह रहे थे कि मौला के साथ आए, मौला ने अपने हक की कसम दे करके इमाम हसन को रोक दिया था। जानते थे कि आज की रात मेरे सर पर ज़रब लगनी है, और ये खबर जब मेरी बच्चियों तक पहुंचेगी वो कैसे अपने आप को संभालेंगी, ये भाई होंगे जो अपनी बहनों को संभाल लेंगे। जिस वक्त इमाम हसन तशरीफ लाए हैं और आकर के अपने बाबा को खाक में गलता देखा है, देखने के बाद अपने सीने से लगा लिया, बाबा ये कैसी हालत है आपकी। इस मकाम पर मेरे मौला के जुमले सुनेंगे, बेटा हसन पहले इन आने वालों को नमाज पढ़ा लो। इस हालत में अज़ादारों नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाइए। बीबी जनाब सैयदा ज़हरा दुनिया से पहलू शकिस्ता चली गई, दस्ते शकिस्ता चली गई, लेकिन इस हालत में भी बीबी ने नमाज नहीं छोड़ी। जरा मौला का तर्ज अमल तो देखिए, सर पर ज़रब लगी है, देखे से कह रहे हैं बेटा पहले इन्हें नमाज पढ़ा लो। मेरे मौला अपने बेटे के साथ तशरीफ फरमा हुए हैं। इमाम हसन ने इमामत कराई है। इमामत कराने के बाद जो देखा तो बाबा को गश आ गया है, जिस्म में नकाहत हो गई है, बाबा को गश आया है। इतने में जब इमाम हसन ने गश की हालत देखी, आपने गिरिया शुरू किया। चंद कतरे आंसुओं के रुखसारे अली पर गिरे। हजरत अली की आंखें खुली, बेटा रो नहीं, सब्र करो, अभी बहुत मंजिल पड़ी है, अभी बहुत बर्दाश्त करना है। अज़ादारों उसी असना में जिस वक्त इमाम हसन ने पूछा कि ये किसने किया, कहा कि अभी मेरा कातिल आया चाहता है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को जब पकड़ कर लाए अज़ादारों, जब इमाम की नजर पड़ी, जुमला सुनेंगे जो तारीख ने जुमला नकल किया है, ए अब्दुर्रहमान ये बता कि क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था। गरीब मंगवाई गई। मेरे मौला हसन रो रहे हैं, तमाम असहाब मौजूद हैं, सबने गली में मौला कायनात को लिटाया और लेकर के चले। दरवाजे के करीब पहुंचे, इमाम ने इमाम हसन से कहा कि मेरे असहाब को रुखसत कर दो, बस आखिरी जुमले हैं, रुखसत कर दो इन्हें। रुखसत कर दिया गया। उलमा बयान करते हैं उसकी शायद वजह ये हो कि इमाम ने जो शुक्रिया कर कहा कि इनका शुक्रिया अदा करो, इनको रुखसत कर दो, शायद उसकी वजह ये हो कि जब मुझे इस हालत में घर लेकर के जाएंगे और बेटियां जब मुझे इस हालत में देखेंगी वो क्रिया करेंगी। अली की गैरत गवारा नहीं करती कि बेटियों की आवाजें नामहरमों के कानों में आए। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये कूफा है जहां अली की हुकूमत है, अली यहाँ खलीफा है। तो शहजादी को ये हालत में कहूंगा, मौला जब यही कूफा होगा और ज़ैनब उम्मे कुलसूम बेमपना चादर ऊंटों पर लाई जाएंगी, उस वक्त मेरे मौला के दिल पर क्या गुजरेगी। बस आखिरी जुमला कहूँ कि तमाम मसला आपको भेज दिया गया। एक सहाबी है मेरे मौला के जिनसे ना रहा गया, जो घर जाते थे और थोड़ी देर में फिर वापस आ गए और मौला के दरवाजे पे आके बैठ जाते थे, रोने की आवाजें आती थी, आप भी क्रिया बुलंद करते थे, आप भी क्रिया बुलंद करते थे। इमाम हसन जब बाहर आते कहा कि मेरे बाबा ने नहीं कहा था कि तुम लोग घर चले जाओ, फिर आप घर चले जाते थे। फिर जब तबीयत नहीं मानती थी, दिल नहीं मानता था, फिर आ जाते थे। 2-4 मरतबा ऐसा किया। इमाम हसन बार बार ये कहते थे, कहा कि अब मैं अपने मौला से मिले बगैर नहीं जाऊंगा, अपने मौला से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। इमाम हसन ने इजाजत दी। ये कौन साहबी है मेरे मौला के? ये मेरे मौला के बहुत ही करीबी और लाडले साहबी हैं, असबत बिन नबाता। असबत बिन नबाता कहते हैं, मैं जब कमरे में गया उस मकाम पर जहाँ मौला को लिटाया हुआ था, मैंने देखा कि मौला के सर पर दर्द पट्टी बंधी है। ये असबत की रिवायत है कि उस मकाम पर जब मैं पहुंचा हूँ तो पहुंचने के बाद जब मैंने देखा है तो मुझे ये शनाख्त करना मुश्किल हो गया कि मेरे मौला का चेहरा ज्यादा जर्द है या पट्टी ज्यादा जर्द है। मैं नहीं देख सका, लेकिन मैंने ये देखा कि जैसे जैसे असहाब आते थे आपसे मिलने के लिए, मौला उस हालत में भी ये फरमाते थे, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, अब भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ लो कबल इसके कि तुम मुझे ना पाओ। जब तक असहाब मिलते रहे, असहाब के सवालों के जवाब देते रहे। जब असहाब को रोक दिया गया, अपने सारे अहले खाना को अपने घर में बुला लिया और सबके साथ नसीहतें की, वसीयतें की। उसके बाद अज़ादार एक अजीब जुमला कहा मौला ने, अब सब चले जाएं सिवाय औलाद फातिमा के, सिवाय औलाद फातिमा के सब चले जाए। उलमा बयान करते हैं शायद उसकी वजह कुछ वसीयतें हो, वसीयतें मौजूद है, नजर बलागा में वसीयत मौजूद है, लेकिन कहा उलमा बयान करते हैं कि उस वक्त अब चूंकि मौला ने कुछ हालात और वाक़यात ऐसे बयान करने हैं जो खास तौर पर औलाद फातिमा से मंसूब है। उस मकाम पर आपने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से क्या बयान किया होगा, जनाब उम्मे कुलसूम से क्या बयान किया होगा, इमाम हसन से क्या बयान किया होगा। सबकी शहादतें हैं, सबके मसाइल में जो मौला बयान कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त इमाम ने कहा था कि सब चले जाएं सिवाय औलाद फातिमा के, तो उलमा बयान करते हैं कि जिस वक्त हजरत अब्बास भी जाने के लिए उठे तो मौला ने कहा अब्बास तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। हजरत
کے میدان میں نہر القما تک پہنچ جاؤ گے۔ اے عباس جب نہر القما پر تمہارا قبضہ ہو اور ہاتھوں میں پانی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو اور رسول کا بیٹا پیاسا رہ جائے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سوائے غم حسین کے ہمیں کوئی وقت نہیں۔ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ سیدہ صغیر فاطمہ بنت شبیر حسین۔